بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم رئیس خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ آج کا ٹاپک ہے قانون اور صحت۔ آپ نے قانون میں اضاء کی تو بہت سی چیزیں دیکھی ہوگی، باقی آپ نیٹ ورک میں ریسرچ کر چکے ہوں گے کہ قانون مفرد اعضاء اور طب کا جتنے بھی وہ ہے جو حکیم ہیں وہ نبض سے، پیشاب سے، علامات سے، ظاہری علامات سے تشخیص کرتے ہیں۔ تو زیادہ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ زیادہ اس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مشینی تحریک ہے، اگر غدی عضلاتی ہے، غدی اعصابی غدی دے کر، تریاک دے کر اس کو، یا ایکسیر دے کر اس کو جلدی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جلدی تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن 2 دن، 4 دن، 5 دن، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پدی کو، چھوٹی چڑیا ہوتی ہے اس کو پدی کہتے ہیں، پدی کو بندوق توپ سے مارنا۔ جتنی مرض کی نوعیت ہوتی ہے، محرک، شدید، موصل، زہر تک استعمال کرنا چاہیے۔ صابن ملتانی صاحب کا قول ہے کہ زہر کو پہلے آپ مرض کو غذا سے صحیح کرو۔ غذا اگر آپ مطلب نہیں ہوتا تو محرک، شدید اور موصل چیزیں دے کر مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم لیکن مرض کی نوعیت کو دیکھ کر کہ اگر مرض زیادہ ہو تو تریاک اور یکسیر دے دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک معمولی چیز کے لیے آپ تریاک کا استعمال کرتے ہیں، یکسیر کا استعمال کرتے ہیں۔ یکسیر اور تریاک آپ کو پتہ ہے کہ وہ زہریلے ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے اس وقت تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو مسئلہ بن جاتا ہے۔ تریاک کا استعمال کیا جا سکتا ہے جب زہر جسم سے خارج کرنا مقصود ہو، اس وقت تریاک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تریاک فوری طور پر خارج کر کے زہر کے ساتھ ساتھ ضروری خطے بھی پیدا کرتی ہیں۔ یکسیر اس وقت استعمال کرنا چاہیے کہ کسی دوا کو تیز اور دائمی اثرات حاصل ہو، مقصود ہو اس وقت، نہ کہ ہر وقت اس میں تریاک میں لگا ہوا ہے اور تریاک استعمال کیا جا رہا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اور ناخن، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو بھی مفرد یا مرکب اعضاء ہیں وہ مندرجہ ذیل 4 ٹشو سے بنا ہے: دل، جگر اور دماغ۔ اس کے اپنے اس کو نیٹ ورک، میں نے پہلے کہا ہے نیٹ ورک کہا جاتا ہے، عضلات، غدی اور اعصابی اور طعام مخاطی بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پر 4 چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن 3 چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو 4 سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر 4 قسم کا جسم کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا حصہ انہی 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی بال، آنکھ، کان، ناک، دانت، چہرہ، پھیپھڑے، جگر، دل، معدہ، بازو، ٹانگیں، ناخن اور چھوٹے چھوٹے حصے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ زیادہ تر مرض ہوتا ہے تو قوت با میں کمی آتی ہے، قوت با تکلیف میں کمزوری آتی ہے۔ مفرد اعضاء کے ذریعے مرض کو صحت کی طرف لے جانا پڑتا ہے، اور علاج کی ترتیب کو ہی مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کو بتاتے ہیں، اس کا وہ دیا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9،
اسے دی گئے ہیں آسانی کے لیے، ہدی اصابی اصابی ہدی، یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر انسان کو مزید 6 حصوں پہ تقسیم کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے۔ یہاں سے یہ پورا جسم برابر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پھر اس کو مزید 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یہاں سے 1 2 3 4 5 6۔ لیکن میپ ٹو گراؤنڈ، گراؤنڈ ٹو میپ، کاغذ سے ہاتھوں پر لانا اور ہاتھوں کو کاغذ پر لانا، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ ابھی کس کو کہا ہے کہ آپ کو سودائی بیماری ہے، صفرا ہے، تو صفرا کہاں پر ہے؟ کس کو یہ پتہ نہیں کہ بس غدی ہے، غدودی ہے، غدودی ہے، غدودی مادہ ہے، وہ کہاں ہے؟ اور اس میں کون سا مادہ اس میں جیسے کہ انسانی کے 3 زہر ہیں۔ صابر ملتانی صاحب نے اس سوزش اور ورم کو مد نظر رکھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم 3 انسانی زہر، وہ کون سی ہے؟ آدشی، باواسیر اور سوزش، یہ 3 زہریں ہیں انسانی زہر۔ یہ کب بنتے ہیں، کس لیے اور مرض کا سبب بنتے ہیں؟ ابھی زہر کو زہر سے مارنا، عموماً یہ قول بنی ہے کہ زہر کو مارتا ہے بھائی، ہے نا؟ یہ کب ہم آپ کو بتاتے چلے ہیں کہ اس نظریہ کو اب سب ٹشو جو ہے نا وہ اسی سے بنتے ہیں۔ جسم میں جتنے ایسے مجازی ذریعے ہیں جن کے ذریعے کوئی چیز جسم سے باہر نکلتی ہے، اس کے اندر ایک جیلی ہے، ہر چیز کے اوپر ایک جیلی اتری ہوتی ہے، چڑھی ہوتی ہے، اور جسم سے باہر نکلنے کی مدد دیتی ہے۔ یہ سب غدود کا ناکہ یعنی نقل و حرکت میں ہر ایک دوسرے چیز کی پہچان کرواتا ہے۔ جسم انسان میں غوط، پیشاب، پیخانہ، تھوک، پسینہ، منی، خون اور ایض وغیرہ کو اپنے مقرر وقت میں جسم سے نکالتے ہیں اور ناقہ غد میں کہلاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا وہ جگر ہے۔ جسم میں سب چھوٹے بڑے ناقہ غد کے تحت ملے جاتے ہیں۔ اب یہ سب چھوٹے بوجھے غد جس کا مرکز جگر ہوتا ہے، یا زیادہ لوگ کہتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں، زیادہ تر کہتے ہیں کہ دل تال کا ہوتا ہے، فعال کا ہوتا ہے، اس سب کے تحت کام کرتے ہیں، اندر کی طرف ضرور رطوبات جذب کرتے ہیں، اور یہ سسٹم سب سے بڑی مثال جو کہ تلی میں مرمت شدہ ہوتا ہے، خون میں شامل کر کے دل کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہے کہ غد خارج کرتا ہے ضروری رطوبات کو اور اس کو خود ترتیب دیتا ہے۔ ابھی دنیا والے جگر کے تحت لکھا اصرار کر غلطی ہے، جس میں جاہل سے جاہل آدمی بھی نہیں مان سکتا، کیونکہ جگر صفرا کا گھر ہے اور فؤاد سودا کا گھر ہے، اور طب یونانی میں صابر ملتانی صاحب سے ثابت ہے کہ جگر ایک عنصر رئیسہ ہے، اور صفرا پیدا کر کے
خون کے مقدار رفیق کو چلنے کے قابل بناتا ہے۔ ابھی جسم میں ہم نے فعل کی وجہ سے کسی نے مرکز بنا دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم اگر غور کریں اس کے دماغ، دماغ اور جگر، جس کو اعصابی حدی اور اعصابی عضلاتی کہتے ہیں، اور عضلاتی حدی اور حدی عضلاتی کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ اور عضلاتی اعصابی اور عضلاتی حدی کہتے ہیں، اور حدی اعصابی اور حدی عضلاتی کہتے ہیں۔ یہ اپنے اس پر اگر غور کیا جائے تو جگر کی طرف تب عضلات حدی تحریک ہوتی ہے، اور جب جگر اور دماغ کی طرف جاتا ہے تو حدی تحریک سے حدی اعصابی تحریک میں ناپ ہو جاتا ہے۔ چلو مان لیا، جو ماننے والی بات ہے، لیکن جب عضلات خود تحریک کے جزم میں تحریک بتائی جاتی ہے تو ماننے والی بات نہیں ہے۔ صابر ملتانی صاحب نے کہا ہے، اور اس پر غور کیجئے کہ جب عضلاتی اور حدی دوائیں اور قسم دال چینی جلوتری وغیرہ وغیرہ استعمال کریں گے تو کیا وہ سودا سردی پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ان کے استعمال سے خشکی گرمی بڑھے گی، جو کہ جگر کی قوی دوا ہے۔ وہ صفرا کے نت میں سودا کی جات میں تعلق جگر نہیں، قول ہے جگر میں۔ خلطوں کی کمی بیشی، اصل میں مسئلہ خون کا نہیں، خلطے میں کمی بیشی معلوم کرنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ کس عنصر کو تحریر ہے، تحلیل ہے، تسکین ہے میں پیدا کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ ہمیں صاف نبض دیکھ کر، یہ علامات کو دیکھ کر پتہ چل سکتا ہے کہ جیسے 4 قسم کے مفرد اعضاء ہیں یا 3 قسم کے مفرد اعضاء ہیں، اس سے پہلے ہم نے 4 نبضیں بیان کیے ہیں جو اپنے عنصر کے مطابق علامات ظاہر کرتے ہیں۔ تو یوں مفرد نبض پایا کہ مفرد نبض کا پانا جانا محال ہے، لیکن ایک صرف سمجھانے کے لیے لکھ رہے ہیں کہ نبض صرف دیکھ کر کم از کم یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ کون سے مفرد عنصر کا فعل تیز ہو یا سست ہو گیا ہو۔ اس کے باعث مرض جو نبض کلائی پر ہاتھ رکھ کے بغیر دباؤ ٹوکر لگاتی ہے، مشروب ہے۔ اب اس کی بھی یہ نہیں کہ بس رکھ دیا اور نہیں، ٹھوکر کیا ہے؟ مشروب مطلب ہے اس کی جو ماتھے کی داڑھ ہے وہ زور سے بج رہی ہے، آہستہ بج رہی ہے، درمیانہ بج رہی ہے۔ 4 انگلیاں طویل رکھ کے ذرا لمبا سا سوچ ہے کہ اس کی معمولی دباؤ سے ڈالا جائے تو پہلے سے زیادہ زور کی ٹوکرے لگا کر احساس محسوس ہو رہا ہے جیسے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک نبض زور اٹھا کر پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس کا تعلق دل سے ہوگا، اور یہ خون میں ریان کثرت سے ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ اس نبض میں اتنی قوت آتی ہے کہ ایک مرتبہ دباؤ کر چھوڑنے سے صرف آنکھوں سے کلائی دیکھ نبض کا تڑپ صاف نظر آتا ہے۔ اس قسم کی نبض کو ہم عضلاتی نبض کہتے ہیں۔ یہ نبض گم میں سے زیادہ ہم میں بہت زیادہ چوڑی ہوتی ہے۔
موجودہ جسم میں ریحان کی زیادتی کی دلیل دیتی ہے، اور اگر نبض چلے تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دل میں تحریک ہے اور تحلیل ہے اور دماغ میں تسکین ہے، جگر کی رل چل رہی ہے۔ آگے اس پر مزید 2 اقسام ہیں، ایک کیمیائی اور ایک مشینی۔ ان کا ذکر اگلے جا کر ویڈیو میں کریں گے کہ تحریکی وہ کیا ہوتی ہے اور کیمیائی تحریک کون سی ہوتی ہے۔ جو سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، وہ مشینی ہوتی ہے، اور جو دوسری ہوتی ہے وہ کیمیائی ہوتی ہے، جو تیز ہوتی ہے۔ نبض ایک ایسی ہے جس کے عضلات نبض بمقابل کلائی پر کلائی کی ہڈی کے ساتھ تہ میں لگ کر چلی جائے اور پھر محسوس ہو۔ لوگ تو کہتے ہیں اوپر سے نیچے سے یہ کر، نہیں، اگر اتنے عضلات اتنی تیزی میں ہو کہ دبانے سے بھی نہ دبے، چلتی رہتی ہے۔ عضلاتی تحریک بھی یہ ان کا اس کے آگے پھر تحریک کے درجے ہوتے ہیں، تحریک کا پہلا درجہ، تحریک کا دوسرا درجہ، تحریک کا تیسرا درجہ، تحریک کا چوتھا درجہ۔ اس درجوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تحریک کی جاتی ہے۔ ابھی آپ کو نبض کے بارے میں آگے بتا دیا جائے گا کہ کیا نام ہے، نبض کی کتنی قسمیں ہیں، اور آپ کو مخصوص اعضاء کے اگلے اس میں بتایا گیا ہے کہ نبض کی 6 قسمیں ہیں، اور جو کوئی کہتا ہے 8 قسمیں ہیں، قسمیں مختصر ہیں۔ لیکن ہم آپ کو نبض اور پیشاب کا رنگ بتائیں گے۔ عضلاتی مخاطی نبض، مخاطی میں زیادہ تر آپ لوگ نہیں مانو گے، اس لیے پیشاب بھی نہیں مانو گے۔ پیشاب کا رنگ بنگنی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پیشاب کا رنگ بنگنی ہوگا، یہ ملتا کم ہے۔ دوسرا ہے عضلاتی غدی کا نبض کا پیشاب رنگ زردی مائل سرخ ہوگا، اور غدی عضلاتی نبض کی پیشاب کا رنگ گہرا سرخ مائل ہوگا، اور غدی اعصابی نبض پیشاب کا رنگ سفید زرد مائل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زرد مائل ہوگا۔ اعصابی غدی نبض میں پیشاب کا رنگ زرد مائل اور سفید ہوگا، اور اعصابی مخاطی نبض سے پیشاب کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ مخاطی اعصابی نبض سے میں پیشاب کا رنگ نیلو سیاہی مائل ہوگا، دیکھا ہے آپ نے؟ اور مخاطی عضلاتی نبض میں پیشاب کا رنگ سیاہی مائلی اور بنگن ہوگا۔ پیشاب سے تشخیص، اگر پیشاب سرخ آ رہا ہو تو دل کا فعل تیز ہو رہا ہے، تحریک عضلاتی ہوگی۔ اگر پیشاب زرد آ رہا ہو تو جگر کا فعل تیز ہوگا، تحریک غدی ہوگی۔ اگر پیشاب سفید آ رہا ہے تو دماغ کا فعل تیز ہوگا اور تحریک اعصابی ہوگی۔ اگر پیشاب سیاہ آ رہا ہے تو تلی کی تو آپ کی فعل تیز ہوگا اور مخاطی ہوگی۔ یہاں پر پیشاب، لیکن مخاطی پر آپ لوگوں نے کسی نے وہ نہیں کیا، مخاطی بھی، کیونکہ فلسفہ صحت، چنانچہ خون مرکب سب مرکبوں کا یہ سب چیزوں کو مل کر بنا ہے، دل کی شریانوں سے جسم کی طرف دھکیلتا ہے، اور اس کا علاج کس طرح کریں گے؟ دل کی ساخت اور خون۔ دل کا ساخت تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور کس کو دبانا پڑتا ہے، یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ جب کسی خلطے چاہیں خود وسیلہ بن کر جس عنصر کا فعل کو تیز کر سکتے ہیں، اور جس عنصر کو چاہیں تو فعل سست کر سکتے ہیں۔ فلسفہ صحت، ہم چاہیں گے کہ اس کو فعل کو تیز کر کے خون کی خلطوں کو کم کر کے جسم کی صحت کی طرف لا سکیں۔
چاہے علاج بالآخر اللہ کریں، علاج جو بھی کریں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نظریے کا کمال ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ نظریہ طب کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ استادان فن صابر ملتانی جیسے لوگوں نے اتنی باتیں دریافت کر لی تھی، جبکہ یہ صابر ملتانی صاحب نے اس کو خود کہا ہے کہ یہ میں نے کوئی نئی طب نہیں نکالی ہے، یہ طب یونانی اور ویدک کا وہ اس کو میں نے چاند بون کیا ہے۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صفرا سودا یہ تو یونانی والا کا تھا نا، رت پت کت بدھی اور آگے نمبر 4، ہم نے ساروں کو اکوپائی کر کے ہم نے مسئلہ ہمارا سب کو ہم نے پڑھنا ہے۔ صابر ملتانی نے کہا کہ صرف ہمارے کتابی نہیں، باقی کتابی بھی پڑھا کرو اور بعد میں فرق کیا کرو کہ فرق کیا پڑتا ہے۔ کسی میں بھی اگر آیوروید کو دیکھا جائے، یونانی کو دیکھا جائے، اگر قانون فرتضاء کو دیکھا جائے، نظریہ قانون فرتضاء کو دیکھا جائے، تو اس میں تو اتنا بڑا فرق نہیں آ رہا۔ جب بھی ہم نے تو صحت بنانی ہے نا، ہم نے تو ضد نہیں کرنی ہے کہ جی صاحب یہ ہے وہ ہے، نہیں، جو بات سمجھ آ سکے، جو ساتھ مزید سمجھ آ سکے، آپ بیٹھنا تو نہیں ہے نا۔ ابھی قانون اعضاء اتنا ایک چھوٹی سی کتاب لے لو، سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو بتانے کے لیے صرف 10 منٹ لگاؤ، 10 منٹ میں سے آپ اس کو بتائیں کہ آپ نے مرض کون سا ہے۔ آپ دیکھو نبض آپ کو 3-4 دفعہ ویڈیو میں بتائے کہ نبض کیسے دیکھیں، بدھی کون سا ہوتا ہے، عضلاتی کون سا ہوتا ہے، اور پرانی چیز کون سی ہوتی ہے اور پرانی کون سی۔ آپ کو ویڈیو بتایا، بڑے حکیموں صاحب نے بڑے اچھے وہ بنائے ہیں، نقشے بنائے ہیں، مطلب ہے اس کو تشخیص کیا ہے، اس کو نبض کو دکھایا ہے۔ لیکن اس کو مزید ہم اس کو چمکائیں گے، پہلے ویڈیو دکھا کر، پھر آپ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں انسان میں، پورا تو اللہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مجھ میں بھی غلطی ہو، جو میرے سمجھ میں آ رہی ہے میں اس کو بیان کروں گا، جو اس کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کو بیان کرے گا۔ آگے ویڈیو میں ہم آپ کو تشخیص، نبض دیکھنا، پیشاب کا رنگت دیکھنا، پیشاب کا وہ نظر دکھانا، پھر آپ کو گلاسوں کے ذریعے ان کو دیکھنا کہ یہ پیشاب کا رنگ کیسے ہے، یہ پیشاب کا رنگ کیسے ہے، اور اس کا پیشاب کا رنگ کیسے ہوگا۔ تو کوئی چیز تو ہے نا جو پیشاب کے رنگ کو خراب کر دی، میرا پیشاب ٹھیک ہے کہ یہ کس طرح سفید ہے، تھوڑا تھوڑا پیلا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامات ہو کہ میرے سر میں درد ہے، یہ سب علامات، جبکہ سیکس بھی اس میں شامل ہے، زیادہ طور سیکس کی دوائیں استعمال کریں، جب تک قانون مفردضاء کے خطوں پر کارآمد نہیں ہوگی، سیکس اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتا۔ زیادہ تر کہتے ہیں جی میرا جی ٹائم کم ہے، ٹائم یہ اس لیے کم ہوتا ہے جو کسی عنصر میں تیزی اور زیادتی اور کمی کی وجہ سے یہ سیکس کمزور ہو جاتا ہے، زیادہ طور سیکس کی استعمال۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے جب آپ کا سب عنصر تحریک میں نہ ہو، مطلب ہے ایک برابر متعادل چل رہے ہوں، تو آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ آگے جا کر بتائیں گے۔ اور ہر قسم کا ہر چیز، ہر تیل، ہر دوائی، ایک ہی دوائی کھانسی کے لیے نہیں ہوتی، جیسے وہ کھا لی، پرانے نے کھانسی کھا لی، دوائی کھا لی، تو بھی کھا لے، نہیں، اس کا مزاج اور ہے اور آپ کا مزاج اور ہے، فاقہ نہیں ہو جائے گا، پھر مزاج آپ کا ایک ہوگا۔ آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح مزاج، آپ کو رنگت بتا دی گئی ہے۔ آگے اگر آپ کو ہم بتائیں گے 3 زہروں کے بارے میں، انسانی کے 3 زہر میں کیا کیا کردار کرتے ہیں، اور صفرا، سودا، بلغم یہ کیا کیا کردار کرتی ہیں، اور جسم میں کون کون سی چیزوں کو وہ نقصان دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، کون سی چیزیں کھانے سے آپ خود اپنے پیشاب کو دیکھیں، نبض کو دیکھیں، اس پر ٹائم لگتا ہے، بلکہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں نبض کو، پیشاب دیکھ کر آپ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ غذا نہیں کھانی چاہیے، یہ غذا کھانی چاہیے، یہ مجھے منافع آئے گی، یہ نہیں آئے گی۔ سب حلال چیزیں حلال ہیں،
اس کو کھاؤ پیو، اس کو منع مت کرو۔ بات یہ نہیں ہے کہ حکیم صاحب بن گئے ہو۔ جو مریض پر جو چیزیں حکیم صاحب بن کر دی جاتی ہیں وہ اس کے لیے حلال ہے، حرام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، آپ کھا رہے ہیں تو یہ گوشت آپ کے لیے حرام ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں آپ کے اوپر گوشت بن نہیں ہے اور میں نے بن کر دیا تو اس کا جوابدار میں ہوں۔ یہ چیز نہ کھایا کرو، وہ چیز، حلال چیزیں کیوں بند کرتے ہو؟ جب حلال چیز اس وقت بند کرنا چاہیے جب انسانی جسم کو نقصان دے۔ اس وقت اگر حلال چیزیں بند کر دی جائیں اور انسان کو فائدہ دے، نقصان نہ دے تو بہتر ہے۔ سمجھ آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کا اہم ہے جی گرم چیز نہ کھایا کر، اجی تو گوشت نہ کھایا کر، تو سبزی نہ کھایا کر، اور تو کدو نہ کھایا کر۔ وہ کیوں نہ کھایا کرو؟ آپ نے تفتیش کی ہے، آپ نے اس کا نبض دیکھا ہے، اس کا مزاج کا چیک کیا ہے، اپنی طرف سے دبا دیا۔ یہاں پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ہر بندہ حکیم ہے، ہر بندہ ہر مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ آئندہ ویڈیو میں ہم، کیونکہ وقت ویڈیو کا بہت زیادہ ہو چکا ہے، اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو طب کے بعد مزید بارے میں بتائیں گے، دویات بتائیں گے، نسخے بتائیں گے، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نسخے بتائیں گے، وہ طلا بتائیں گے، وہ قوت باء کی وہ چیزیں بتائیں گے جس سے قوت باء بڑھے اور قانونی ہو، نہ کہ وقتی طور پر ہو یا ویسے ہو۔ میں نے پہلے نسخے وہ کیے ہیں لیکن کس نے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ میں نے قانون اعضاء کے تحت کیے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء سیکھنے ضروری بات نہیں کہ ایک صابر ملتانی کے نسخے تیار کرو، خود بھی اپنے عقل سے کام لیا کرو۔ اور صرف اس نے تحریک کی ہے اور اس نے ایسی چیزیں ایجاد بتائی ہیں جو کہ اس کو مزید آپ لکیر کے فقیر نہ بنو، خود بھی اپنے دماغ کا وہ کرو۔ صابر ملتانی صاحب کا قول ہے کہ لکیر کے فقیر نہ بنو، خود بھی کچھ کرو، میرے اوپر نہ رہو، خود بھی ایسی ایجاد کرو، ہو سکتا ہے تم مجھ سے اچھے ہو۔ اور صابر ملتانی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آخری حرف نہیں ہے، اس سے مزید جہاں تک میں سمجھ سکا میں نے آپ بیان کر دیا، اور جو اور سمجھ سکے اس کو بیان کریں گے۔ ابھی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔